Subscribe to مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more پیارے videos. دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم، اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ بہت ہی اہم اور عمدہ معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لی اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلا خوش نصیب وہ انسان ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، یعنی جو مسجد میں جا کر صف بندی کر کے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین ایسے خوش بخت افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے تین اعمال فرما دیے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ ناغا تہجد کی نماز ادا کرتے رہے، اور اس کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، ان کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ پیارے ناظرین، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا انتظام کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، مناسب ملازمت نہیں مل رہی، کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہے، آپ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ یعنی دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے نماز تہجد کا اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ جان لیجئے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت صرف اور صرف رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اور اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو بہت ہی دھیان سے سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب تہجد کا وقت کس ٹائم ختم ہوتا ہے، تو تہجد کا وقت جو ہے یہ سحری صبح صادق سے، جب صبح صادق ختم ہوتی ہے، فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تہجد کا نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ جانیے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس نماز کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں،
اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ حدیث میں 12 رکعتیں ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جس طرح 2 نوافل عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ تو لوگوں میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی موجود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی علیحدہ طریقہ ہے، کوئی الگ وظائف ہیں، تو اس میں علیحدہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی 2 نوافل پڑھی جاتی ہیں تو اس طرح نماز تہجد بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں 2 رکعت جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھ کر پھر جو دعا بھی انسان کرتا ہے تو اس آدمی کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔